میرے محترم بھائیوں، اس وقت ہم میں سے ہر شخص کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا پر رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ ہو جائے۔ میری بھی یہ کوشش ہے، آپ کی بھی یہ کوشش ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ رب کی زمین کے اوپر رب کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی یہ کوشش ہے، اور یقینی طور پر یہ کوشش ایک اچھی خواہش اور ایک اچھی کوشش ہے کہ جب زمین رب کی ہے تو اس زمین کے اوپر رب کا قانون بھی نافذ ہونا چاہیے، اور اس کی رسپانسبلٹی میری اور آپ کی اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اور یہ دین انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیتا چلوں کہ جس کے لیے میری اور آپ کی خواہش ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، انشاءاللہ دین اللہ کی زمین کے اوپر ایک دن ضرور غالب اور نافذ ہوگا، کیونکہ گارنٹی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ وہ نبی کہ جس کی زبان کے اوپر رب رحمان نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے، وہ نبی کہ جو حق بات کے سوا کچھ بولتا کوئی نہیں، وہ نبی کہ جس کی زبان نبوت ہے، وہ نبی کہ جس نے جب جو بات کہی اللہ کی قسم رب نے دکھائے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بات کی لاج رکھ کر وہ بات پوری کرتا ہے۔ وہ نبی اپنی وحی والی زبان سے خوشخبری دے رہا ہے کہ مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو؟ مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے اوپر شریعت اسلام نافذ ہو؟ تو سن لو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے خوشخبری دے دی تھی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ میرے نبی کی گارنٹی ہے کہ اسلام زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ یہ اسلام غالب ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر مار کھا رہا ہے، اگرچہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان مظلوم ہے، مسلمان مستضعف ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی قسم کسی کی عبادت گاہ کو اگر گرایا جائے تو معلوم چلے گا مسلمان کی مسجد، کسی بہن کی عصمت کو پامال کیا جائے معلوم چلے گا، اور رقیہ، کلثوم، فاطمہ، کسی کتاب کو زمین پر پھینک کر ڈانس کیا جائے معلوم چلے گا مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ ان سب کے باوجود کہ آج کفار پوری دنیا میں مسلمانوں کی ممالک کے اوپر ڈیزیکیٹر سے، کروز سے، B-52 سے حملہ کر رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سب کے باوجود میرے نبی نے فرما دیا، گارنٹی دے دی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ میرے نبی کی بات سچی ہے کہ زمین کے اوپر انشاءاللہ ایک دن اسلام غالب ہوگا، ایک دن اسلام نافذ ہوگا، اور اس کے لیے مجھے آپ کو جد و جہد کرنی بھی چاہیے، کوششیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تمام جد و جہد کے باوجود، کوششوں کے باوجود، اگر میں زمین کے اوپر رب کے دین کو نافذ نہ کر پایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ تو پوچھنا ہے کہ کوشش کی تھی کہ نہیں، لیکن اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو اسلام نافذ کیوں نہیں کر کے آیا، یہ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا۔ سوال کوششوں کا ہوگا، کیا رب کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اے بندہ خدا تو نے کوشش کی تھی کہ نہیں؟ کوششوں کا سوال ضرور ہوگا۔ یہ ایک رخ ہو گیا کہ رب کی زمین کے اوپر رب کے نظام کو نافذ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کوششوں کے باوجود اگر ہم یہ دین نافذ نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مجھ سے میری کوششوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھنا یا یہ قصور میرا ثابت نہیں کرنا کہ بندہ خدا تو زمین پر اسلام کو نافذ کیوں نہیں کر کے آیا۔ کوششوں کا سوال ہوگا۔ یہ ایک رخ ہو گیا۔ اب دوسرا رخ جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک خواہش تو یہ ہے کہ پوری زمین کے اوپر رب کے نظام کو میں نافذ کر دوں، ایک خواہش تو یہ ہے
کہ یار آج اسلام پوری زمین پر غالب کیوں نہیں ہوتا؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مستضعف کمزور کیوں؟ یہ تڑپ، یہ لگن، یہ جستجو، یہ امید، یہ امنگ آج میرے دل میں۔ لیکن ایک اور فکر میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم، کہ جس کے بارے میں رب نے مجھ سے پوچھا، قو انفسکم واہلیکم نارا، رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھنا ہے، بندہ خدا یہ تو بتاؤ کہ اپنے گھر میں اسلام کیوں نہیں نافذ کیا؟ یہ پوچھنا ہے اللہ نے مجھ سے کہ پوری زمین کے اوپر اسلام نافذ کرنے کا خواہش مند، یہ تو بتا کہ اپنے گھر میں قرآن کو کیوں نہیں نافذ کیا؟ اپنے گھر میں میرے قوانین کو کیوں نہیں نافذ کیا؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی، اس میں تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی۔ چلو پوری زمین کے اوپر رب کے دین کو نافذ کرنا، جہاد کرنا، گھر بار کو چھوڑنا، ماں باپ کو، یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا، لیکن میرے گھر میں جو چھوٹا سا پاکستان، میرا اپنا گھر بھی تو ایک پاکستان ہے نا، پاکستان میں اسلام کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ زمین پر اسلام کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ یہ خواہش میرے اندر، میرا جو منی پاکستان جو 100-200 گز کا، جس کا وزیر اعظم شہباز شریف میں خود، میرے گھر کا نگران حاکم میں خود، وہ بتاؤ تو ذرا کہ تیرے اپنے گھر میں اسلام کیوں نہیں نافذ؟ اس کا سوال کہ اللہ نے نہیں کرنا، کہ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، اور تو اپنے گھر کا حاکم تھا، نگران تھا، نگہبان تھا، اپنے گھر کا بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، اور تیری رسپانسبلٹیز کے اندر یہ شامل تھا، قو انفسکم واہلیکم نارا، تجھے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ بندہ خدا یہ تو بتاؤ کہ یہ قرآن کا دستور تیرے گھر میں کیوں نہیں تھا؟ بیوی تیری بپردہ، نمازیں تیرے کوئی نہیں، گھر میں اسلامی قوانین کوئی نہیں، گھر کے اندر موبائل ٹیلی فون، اس کے اوپر تمام کی تمام خرافات، یہ تیری ذمہ داریوں میں ہم نے شامل کیا تھا۔ بتاؤ اپنے گھر میں اسلام نافذ کیا کہ نہیں؟ اصلاح معاشرہ سب سے پہلے اپنے آپ سے ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے۔ دیکھو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس سے بھی پہلے یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ آپ اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرے، پوری دنیا پر اسلام کے خواہش مند ہو، یہ بیکار کی بات ہے۔ رب رحمان نے اس چیز کو انتہائی ناپسند کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے کلمہ پڑھنے والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب کہتا ہے بندہ خدا وہ بات کہتے کیوں جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے، اور یہ میری خواہش، میرا گھر اس سے خالی، میرا وجود اسلام سے خالی۔ رب کہتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بندہ خدا یہ تیرے رب کو انتہائی ناپسند ہے کہ ایک چیز کی دعوت تو دنیا کو دے، خود اس پر عمل نہ کرے۔ اسلام سب سے پہلے غالب ہوگا، نافذ ہوگا اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر، 6 فٹ کے وجود کے اوپر۔ دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے غلبہ اسلام کی ذمہ داری ڈالی تھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، میرے نبی کے اوپر یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری یہ رب نے ڈالی تھی کہ یہ نبی دنیا میں جو آیا ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے آیا ہے۔ اس نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرے۔ اب میرے نبی نے جب یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی سنبھالی کہ میں پوری دنیا میں رب کے قانون کو نافذ کروں گا، اس کے لیے شروعات کہاں سے کی؟ اپنے آپ سے۔ لوگوں محمد صادق ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی قسم اہل مکہ مشرکین کہنے لگے اللہ کے نبی سے بڑا صادق کوئی نہیں۔ اور لوگوں یہ بتاؤ میرا کریکٹر، میرا کردار کیسا ہے؟ اہل مکہ مشرکین مخالفین کہہ رہے اللہ کی قسم آپ کا کردار بہت اچھا ہے۔ لوگوں مجھ سے کبھی جھوٹ تو نہیں سنا؟ اور مخالفین کہہ رہے اللہ کی قسم آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کیا ہے؟ کردار کی دعوت، یہ کردار کی دعوت ہے
کہ میرا نبی جو اسلام دنیا میں غالب کرنے کا خواہش مند، پہلے ماڈل اپنے آپ کو بنایا کہ لوگوں اگر دنیا میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ پر کرنا پڑے گا، شروعات اپنے آپ سے، اس کے بعد وہ اہلیکم نارا۔ اب چلو اپنے گھر کی بھی فکر لو، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر لو، دیکھو تمہیں اکیلے جنت میں نہیں جانا، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر جانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر جانا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اصلاح معاشرہ، اس کے لیے ایک بہت آسان پہلو دیتا ہوں۔ دیکھو اس وقت معاشرے میں بے حیائی عروج پر ہے، جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہ سمجھ نہیں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے سمجھدار، عاقل بالغ دانشمند سمجھدار، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہم میں سے کوئی اس بات سے ناواقف نہیں کہ اس وقت معاشرہ بے حیائی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ میرا معاشرہ تباہ ہے، فحاشی کا دل دادا یہ معاشرہ، جس معاشرے کے اندر ناچ گانے کا کلچر موجود ہو، جس معاشرے کے اندر نکاح کے بجائے زنا کا کلچر عام ہو، اللہ کی قسم یہ معاشرہ تباہ ہے۔ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود سستی ہو رہی ہے۔ اور ایک پہلو آسان سا بتا دیتا ہوں، برائی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، دیکھو یاد رکھو، جس معاشرے کے اندر فحاشی عام ہوگی، اللہ کی قسم رب کا عذاب اترے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ مومنوں میں، اسلام والوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، وہ عبداللہ عبد الرحمن میں، مسلمان معاشرے میں فحاشی عام ہو، وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ رب کا عذاب آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے کہ جو لوگ آلات موسیقی خریدتے ہیں اس لیے کہ مومنوں کے اندر فحاشی کو پھیلا دے، اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، سمجھانے والا کوئی آئے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، یہ ناچ گانا میوزک موسیقی یہ تمام کی تمام فحاشی، اور رب اس سے ناراض ہوگا، مذاق بناتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، سمجھانے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب چھوڑ دو، پرانے وقت کی باتیں ہیں، وہ دیکھو ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہماری خوشی، شادی روز روز تو نہیں ہوتی، یہ شادی روز روز تو نہیں ہوتی یار، ہماری خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع کے اوپر رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے ناچ گانا میوزک موسیقی نہیں کی، مہندی مائیوں بری بارات نہیں کی، اور لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ خوشی کا موقع کس نے دیا؟ آج تیری بیٹی کی شادی ہے، تیرے بیٹے کی شادی ہے، یہ موقع کس نے دیا؟ یہ دن کس نے دکھایا؟ ایک باپ بڑی امید سے تھا، ایک معصوم سی بچی کو پرورش کر کے جوان کیا، اس سے محبت کہ اب میری بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ آ جائے، کوئی میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے۔ آج رب نے اچھا رشتہ بھی بھیج دیا، آج رب نے اس کی بیٹی کی شادی بھی کر دی، آج جناب علی خوشی کا دل، لیکن افسوس افسوس کہ خوشی والے دن خوشی دینے والے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس رب نے خوشی دی، جس رب نے خوشی کا دن دکھایا کہ تیری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہے، وہ اللہ کے بندو خوشی والے دن خوشی دینے والے رب کو ناراض کرتے ہو۔ باز آ جاؤ، اس عمل سے باز آ جاؤ۔ خوشی اللہ نے دکھائی ہے، رب نے دکھائی، رب کی زمین پر رب کے قانون کو وہ مسلمان نافذ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ مجھے بتاؤ تو ذرا کہ شادی بیاہ کے اندر یہ جو میوزک موسیقی جو کچھ ہوتی ہے، کیا یہ رب کو ناراض کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، نام یاد نہیں آ رہا اس کا، وہ ایک شو کرتا تھا ٹی وی کے اوپر، بہرحال نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ کوئی علمناتی سے وابستگی اس کی لوگوں نے ظاہر کی۔
वक़ार ज़का, जानते होंगे आप में से कई लोग। कुछ लोगों ने कहा कि वक़ार ज़का का ताल्लुक़ इल्लुमिनाती ग्रोह से है। उसने एक बात कही, वो बात क्या कही? उसने कहा चलो मान लेता हूं कि मेरा ताल्लुक़ इल्लुमिनाती से है, तो ये जो इल्लुमिनाती होते हैं ये क्या करते हैं? ये शैतान को खुश करते हैं। कहने लगा कि मुझ पर उंगलियां उठाने वालों, जरा ये तो बताओ, मैं अगर इल्लुमिनाती हूं, शैतान को खुश कर रहा हूं, तो तुम अपने आप के बारे में सोचो। जब अपनी बहन की बारात पर, मंगनी पर, मेहंदी पर, माइयों पर, और जब तू खुदले खसरे नचवाएगा, जब तू बेगैरती बेहयाई कराएगा, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना म्यूजिक आम कराएगा, तो बताओ तो जरा कि तुझसे रब राजी होगा, शैतान राजी होगा? अल्लाह की कसम, ये मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा था कि मुझ पर इल्जाम लगाते हो मैं इल्लुमिनाती हूं, मैं शैतान को खुश करने वाला हूं, और तू जो अपनी बहन की शादी पर, बेटी की बारात पर, जो मंगनी पर, मेहंदी पर, माइयों पर जो फहाशी कर रहा है, नाच गाना म्यूजिक कर रहा है, इससे रहमान राजी होगा कि शैतान? बात सीधी सी, शैतान राजी होगा। यारो, अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हम नादानस्तगी के अंदर शैतान को राजी कर रहे हैं कि रहमान को। अपनी शादियों को खुराफात से पाक कीजिए। यह ना कहिए कि शादी एक बार होती है, वाक़तन शादी एक बार होती है, और उसे एक बार शादी के ऊपर रहमान को राजी करो, शैतान को नाराज करो। मेरी बेटी का निकाह था नमरा मस्जिद के अंदर, मैंने खुद निकाह पढ़ाया और मस्जिद से ही अपनी बेटी की रुखसती दी। शादी हॉल नहीं किया, चूंकि मैं एक आम सा आदमी हूं, इतना इल्म मेरे पास भी कोई नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा इल्म है उसकी रोशनी में मैं ये जानता हूं कि शरीयत इस्लाम के कवानीन के अंदर लड़की वालों पर 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं है। लड़की वालों पर 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं है। हालांकि एक बहुत लंबा मौजू है, इसको अभी मैं छेड़ नहीं सकता, आइंदा कभी मौजू हुआ तो बात करूंगा इस पर। लड़की वालों पर 1 रुपए का दीन इस्लाम ने, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं रखा। चूंकि दीन इस्लाम के अंदर न मंगनी है, न मेहंदी, न मायू है, न बारात है, न लड़की वालों की तरफ से कोई शादी ब्याह का हॉल है, न खर्चा है, निकाह है और वलीमा है, तीसरी कोई चीज नहीं। ये बाकी सब तो हमने लिए खुद मुसीबतें खरीद के लाए। हिंदुआना कल्चर से इंस्पायर ये इंसान उनके कल्चर से मुतासिर होके आज मैं मुसलमान, मैं अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, और मेरी शादी के अंदर मेहंदी भी होगी, माइयों भी होगा, बारात भी होगी, और म्यूजिक भी होगा, वो सब कुछ कहाँ है इस्लाम के अंदर? बताओ तो जरा। ये मंगनी मेहंदी माइयों इस्लाम में कहा है? हम तो कहते हैं कि जनाब अली, हमारे 2 ही उसूल हैं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। ये अतिउल्लाह व अतिउर रसूल का दावेदार शादी के अंदर ये दावा कहा गया, और मैं देखता हूं शादी के मौके पे अल्लाह की कसम, क्या बरेलवी, देवबंदी, क्या अहले हदीस, सारी एक नजर आते हैं। बात ये होती है कि शादी एक बार होती, वो होती है एक बार, और एक बार का फलसफा भी आप लाए, शादी 4 बार होती है। जो करना चाहे तो ये कह देना कि शादी एक बार होती है, इसमें तमाम खुशियां, वो भाई खुशी इस्लाम के दायरे में करो। अल इस्लाम यालू, नबी की गारंटी इस्लाम गालिब होगा। आप ख्वाहिशमंद के इस्लाम गालिब हो जाए, पहले अपने घर में करो, पहले अपने घर में करो। और देखो, ये जो शादी का मसला है, ये भी आपको एक बात बताऊं, जो शादी का ये मसला है, ये समझो इस बात को। निकाह क्या है? दीन है ना, निकाह दीन है, और दीन में इजाफा क्या है वो भी आप जानते हैं, वो बिदअत है। देखो, इसको यूं समझो, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन कामिल हो चुका, मुकम्मल हो चुका। खाली ये आयत ऐसे मौक़ों पर क्यों लाते हो? शब बारात के मौके पर
ربیع الاول کے موقع پر یا کسی اور چیز میں اس کا رد کرنے پر، وہ یہ دین کامل ہر چیز میں. الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کے اوپر خاتمے کی مہر رب رحمان نے لگا دی. جو اچھائیاں میرا نبی دے گیا، جن برائیاں میرا نبی ان سے روک گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ جتنی خیر تھی اللہ کی قسم میرا نبی بتا کر چلا گیا، اور جتنی برائیاں تھیں ان سے روک کر چلا گیا. دین کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی سے پوچھو، نبی نے بھی تو نکاح کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ ایک نہیں، ایک سے زائد کیے تھے. النکاح من سنتی، میرا نبی فرماتا ہے نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں. النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد کی سنت ہے. سنت کیا دین ہے کہ نہیں؟ او بھائی سنت دین ہے کہ نہیں؟ اور دین میں اضافہ بدعت ہے کہ نہیں؟ سوچو اس بات کو. میرا نبی نکاح کے سارے قوانین بتا کر چلا گیا. شادیاں سادگی سے کرو، نکاح ہوگا، نکاح ہوگا، مسجد میں کرو، گھر میں کرو، کہیں بھی کرو، مسئلہ کوئی، نکاح ہوگا. نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا. ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا. جتنا چاہے لڑکے والے اس میں خرچہ کرے، گھر میں کرے، مسجد میں کرے، کسی ہال میں کرے، بینکٹ میں کرے، پی سی میں کرے، میریٹ میں کرے، ایک بکری کی استطاعت تب بھی کرے، وہ 100 لوگوں کو، ہزاروں کو کھلانا تب بھی کرے. لڑکے والوں نے کرنا ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں. آخری بات، میں نے کہا یہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر کبھی ڈیٹیل سے بات کروں گا، وقت تقریباً ختم ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت دیا گیا اس پہ بات ختم کرے، کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے. 1:30 یہ معاہدہ ہے. بہرحال آخری بات، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. ہم اصلاح معاشرہ کی فکر کر رہے ہیں نا، آج جو موضوع ہے اصلاح معاشرہ. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کر دو. اللہ کی قسم یہ بات میری نہیں، مدینے والے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں نوجوانوں میں جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کی، فلیتزوج، اسے چاہیے فوراً نکاح کر لے. فلیتزوج، اسے چاہیے کہ فوری نکاح کر لے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس کا فوری نکاح کر لینا اس کی آنکھوں کی، نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن رہے گا. اب اس کو ذرا اپوزٹ کر کے سمجھو، الٹ کر کے سمجھو. اگر یہ نوجوان وقت پہ نکاح نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکاحیں بھی بھٹکیں گی اور غلط کاری میں بھی مبتلا ہوگا. اس لیے میرے نبی نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے قانون بتا دیا کہ اپنے نوجوانوں کے فوری نکاح کر دو. فوری نکاح کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے جوان بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے. باقی بات انشاءاللہ اس موضوع سے ریلیٹڈ آئندہ کبھی یہاں پر موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں گا. مختصر یہ کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے نوجوانوں کے وقت پر نکاح کرو، اپنے آپ کو رزاق نہ سمجھو. یہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ کھا رہا ہے، ابھی تو یہ کھا رہا ہے، اس کی شادی کر دی تو اس کی بیوی آئے گی، وہ بھی میرا کھائے گی، اور جب ان کے بچے ہو جائیں گے وہ بھی میرا کھائیں گے، لہذا پہلے اس کو پڑھنے دو، پڑھائی کے اندر 25 سال 30 سال کا ہو جائے، اس کے بعد نوکری کرنے دو، پھر یہ 35 سال کا ہو جائے. اس وقت تک معاشرہ بے حیائی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رزاق نہ سمجھے. اللہ کی قسم اس بچے کو رب اس وقت بھی رزق دے رہا تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا. اور رزاق میرا رب ہے، وہ رب کے جو اللہ کی قسم ایک معمولی سے حقیر کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دینے پر قادر ہے. آپ کیجئے، رب کی بات پر یقین کیجئے، اس قرآن پہ یقین کیجئے. ان یکونوا فقراء
युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अपने नौजवानों के निकाह करो, अगर ये फ़कीर होंगे रब इनको गनी कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुआशरे से बेहयाई के कल्चर को ख़त्म करना चाहते हो, नौजवानों के जल्दी उम्र में निकाह करो। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।